کربلا پر بہت عمدہ دستاویز ہے. علم سے دور نہ ہوں, بے خبر نہ رہیں. یہ جہالت کا دور نہیں ہے, یہ بیداری کا زمانہ ہے. میری قوم کے جوان علم کے قریب ہیں. نہج البلاغہ کے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے. شہید انسانیت بڑے مطالعہ کرنے آپ کو دل نور سے منور ہو جائے کہ کربلا ہے کیا. اس کتاب کے لکھنے والے عظیم محقق اور عالم آیت اللہ علی نقی نقوی نگن صاحب کے بنا کراچی میں شرح محرم پڑھ رہے تھے تب, تو عزاداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب مرکزی جلوس ایم جناح روڈ پر آتا ہے, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عزاداروں کا مجمع ہوتا ہے, تو جلوس کے دورانیے میں ہی نماز ظہرین کا وقت ہو جاتا ہے. اب یہ پاکستان کی تاریخ میں, کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انتظام کریں, ٹینکر لے آئیں اور چٹائیاں بچھائیں, سجداگاہوں کا انتظام کریں. والنٹیئرز تیار ہو گئے اور دوران جلوس جب نماز ظہرین کا وقت ہو تو یہ تمام عزادار شرکائے جلوس نماز باجماعت ایم جناح روڈ پر ادا کریں, تاکہ دنیا اس بات کو قبول کرے کہ کربلا میں حسین نے دین بچایا ہے. عزاداروں نے اس دین کو پس پشت نہیں ڈالا. اب یہ کیونکہ نئی بات جب بھی ہوتی ہے تو بحث ہو جاتی ہے. لوگ دو حصوں میں بٹ گئے, انجمن منتظمین, لوہان, بانیان, یہ سب نے مل کر کہ یہ چاہتے ہیں ہونا چاہیے. کچھ نے کہا کہ اچھی بات ہونا چاہیے. آج تک الزام ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتے, بس سارا دن 4-5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. فجر سے جلوس شروع ہوتا ہے, رات گئے تک ماتم کرتے رہتے ہیں, 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. حسین نے تو نماز پڑھی, یہ نماز پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے. وہ کہا اس کا پریکٹیکل یہ ہے کہ بجائے اس کے لیے مناظرہ کرنا, عملی طور پر پڑھ کے دکھا دیں. ایک کہہ رہے تھے کہ نہیں یار مناسب نہیں ہے, جلوس رکے گا, یہ تازی ہے, یہ علم, یہ ذوالجناح, یہ جھولے, یہ کیا ہوگا, بہت بڑا وہ عزاداری میں رکنا پڑ جائے گا. جسے نماز پڑھنی ہوگی وہ کہیں مسجد امام بارگاہ میں چلا جائے گا, پڑھ لے گا, باقی جلوس جاگے گا. 2 رائے ہو گئے, کچھ یہ کہہ رہے تھے, کچھ یہ کہہ رہے تھے. بہرحال خدا نے توفیق دی ان دونوں رائے کے حاملین کو کہ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ چلو نہ ہم آپ کی مانتے ہیں نہ آپ ہماری مانیں, دونوں گروپ چلتے ہیں. قبلہ نگن صاحب جو برے صغیر کے بہت پائے کے عالم ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں کراچی میں اور اشرح محرم پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں یہ مسئلہ قبلہ کے سامنے رکھیں, جو وہ فیصلہ کریں گے وہ قبول. یہ دے پائے دونوں گروہ آئے اور قبلہ کے ساتھ گفتگو کی. ایک کہہ رہا تھا کہ قبلہ ہم نے یہ سوچا ہے نماز قائم ہو جائے, دوسرے نے کہا کہ جلوس ڈسٹرب ہوگا, بہتر ہے کہ سب کو اپنے اپنے طور پر پڑھتا رہے, جلوس جاری کو ثانی. قبلہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا میں نماز مسجد میں امام بارگاہ میں آؤں گا, نماز کے بعد مجلس ہے. آپ کے سوال کا جواب, کیونکہ یہاں تو آپ 5-10 بندے آئے, ہو سکتا ہے عوام الناس زمانے, تو میں اس بات کا جواب اپنی مجلس میں دوں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اچھی تجویز ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے آپ فیصلہ کر دیں, پھر کسی کو بھی ماننے میں اعتراض اور بات نہیں ہو. طے بات ہے. رات کو قبلہ جب منبر پر تشریف فرما ہوئے, انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ اس طرح لوگ آئے ہیں, تو اب میرا تو اپنا موضوع ہے, میں تو اس پر بات کروں گا, تو میں اس بات پر زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا. بس ایک جملے میں ہی اس بات کا میں فیصلہ کیے دیتا ہوں. اور وہ جملہ قبلہ نے کیا ارشاد فرمایا, آپ درود بھیجے تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کروں گا. جن مومنین نے, جن بزرگوں نے آیت اللہ علی نقی نگن صاحب قبلہ کی تقاریر سنی ہیں, ابھی یوٹیوب پر ہیں, اگر کبھی تبرکن سننا چاہیں تو نام لکھ دیجیے گا, پتہ نہیں کتنی مجالس آ جائیں گے ریکارڈ ہے, وہ سن لیجیے گا. تو دھیمے لہجے میں, شائستہ لہجے میں اور بڑی ادبی زبان میں گفتگو فرماتے تھے. تو
قبلہ نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے تو میرا تو اپنا موضوع ہے، میں بات تو اس پر کروں گا، مگر فیصلہ ایک جملے میں کیے دیتا ہوں، اور وہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس نماز کے لیے حسین کا جہاد رک سکتا ہے، آپ کا جلوس کیوں نہیں رک سکتا؟ جس نماز کے لیے میدان کربلا میں مولا حسین کا جہاد رک سکتا ہے، آپ کا جلوس کیوں نہیں رک سکتا؟ سبحان اللہ ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، لوگوں نے دل و جان سے قبول کیا، اور اس دن سے لے کر پہلے ابتدا کراچی میں ہوئی، اب الحمدللہ پاکستان کے تمام شہروں میں اور جلوس اعضاء میں میدان میں عزادار نماز باجماعت پڑھتے ہیں۔ جب سے آپ نے یہ پریکٹس شروع کی ہے، وہ پروپیگنڈا دم توڑ گیا کہ ماتمی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ لائیو ٹی وی پر نشر ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے چینل دکھا رہے ہوتے ہیں، اخباروں کے صفحہ اول پر تصویریں چھپتی ہیں کہ عزاداران حسین ایم اے جناح روڈ پر نماز جماعت، نماز ظہرین با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ تو ان گہری سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ عزاداری اور دینداری کا مقابلہ کرو۔ اگر کوئی کبھی کہیں عالم کے روپ میں، ذاکر کے روپ میں، خطیب کے روپ میں، علامہ کے روپ میں، قبلہ کے روپ میں اگر آ کر آپ کے سامنے ایسی بات کرے تو میری اپنی قوم کے جوانوں کو، بزرگوں کو وصیت ہے، نصیحت ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جایا کیجئے، کہا کیجئے کہ کوئی بھی حسینی دینداری اور عزاداری کا مقابلہ نہیں کرا سکتا، جو کراتا ہے وہ حسینی نہیں ہوتا، گھر پردہ یزیدی ہوتا ہے، تاکہ یہ رواج دے اور دنیا کو تانا دینے کا موقع ملے کہ عزادار بے دین ہوتا ہے۔ عزادار بے دین نہیں ہوتی، عزادار تو دین کے وارث کا عزادار ہے۔ عزادار کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا دین بچایا میرے حسین نے۔ تو اگلے کا سوال بنتا ہے کہ جو دین حسین نے بچایا وہ اپنے ساتھ بچا کر لے گئے یا آپ کے حوالے کر کے گئے؟ اگر آپ کے حوالے کر کے گئے تو آپ کے پاس وہ دینداری کہاں ہے؟ یہ سوال تب کرے گا جب دینداری نظر نہیں آئے، اور سازشی ٹولے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری نظر آئے اور اس کے درمیان دینداری کا وقفہ نہ ہو، دینداری کا پیریڈ ہی نہ ہو، دینداری کا لیسن ہی نہ ہو، تو دنیا کو اعتراض کرنا آسان ہو جائے کہ دین الگ ہے، عزاداری الگ ہے، یہ کسی کو الگ مت کرنے دیجیے۔ ان ایام میں نماز بھی عزاداری سمجھ کر کہ جب حسین نے پڑھی ہے تو اس نماز سے بھی کربلا یاد آتی ہے۔ کوشش کیجیے اور درود بھیجیے بارگاہ محمد و آل محمد میں بلند آواز سے۔ یہ جو میں چار باتیں کر رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو، کوئی مخالفت کرنا چاہے تو مجھے ذرہ برابر بھی نہ پریشانی ہوگی نہ ناراضگی ہوگی۔ کوئی بھی مومن، کوئی بھی جوان کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ قبلہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا مطلب ہے جو اعتراض کا جواب دیتے تھے، اعتراض پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ مذہب اہل بیت میں زبان بندی حرام ہے، یہاں زبان بندی نہیں کی جاتی، لوگوں کے ذہنوں کو سمجھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، مسائل بیان کیے جاتے ہیں، حقائق چھپائے نہیں جاتے۔ یہی تو واحد مکتب ہے جو کھول کھول کے حقائق بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو خطیب، یہ جو عالم، یہ جو ذاکر، میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں جو برسر ممبر بیٹھتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کی بات میں عرض کی تھی
تو میر رضا نے اس میں کہا تھا کہ مولا کے فضائل، وہ بیچارہ ذاکر جو پنجاب سے آیا تھا، سادہ سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ بڑا یہی بڑی فضیلت ہے کہ میں جیسا گنہگار منبر پر بیٹھا ہے آپ والی ریاست ہو کر نیچے بیٹھے، یہی عظمت حسین کے لیے کافی ہے۔ تو جب کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب آپ کے سامنے آئے بات کرے تو ذاکر اور عالم کا کام یہ ہے کہ سامعین کیا سماعت کا درجہ، علم کا درجہ، جاننے کا درجہ اتنا بلند کر سکے تاکہ کوئی ان کے سامنے غلط بیانی نہ کر سکے، غلط بیان نہ کر سکے۔ اعتراض ہوتے ہیں، ایک اور جو ہے وہ سازش کا رخ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اگر راضی بیٹھے ہوں تو آزاداری اور دینداری کو لڑانا یہ حسینیت کے خلاف سازش ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ بکی ہوئی زبانیں ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں، چاہے روح کون سا بھی ہے۔ ایک اور سازش ہے، اور وہ سازش ہے سیکولر ذہنوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے روشن فکر ہیں، روشن فکر لوگوں کی سازش ان کے روپ میں آتا ہے۔ یار یہ آپ کو کیا ہو گیا عشق میں؟ یہ علم پر کتنا خرچہ کیا ہے؟ 5 لاکھ مثلا 2 لاکھ، او یار تم نے علم پر 10 لاکھ خرچ کر لیے، 5 لاکھ خرچ کر لیے، یہ تعزیہ کتنے کا بنایا ہے؟ اتنے کا۔ یہ جو آپ نے گھوڑا پال رکھا ہے، اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، سال بھر سے رکھے رہتے ہیں، اس کا کتنا خرچہ اٹھاتے ہیں؟ آپ بتائیے ادھر علم پر یہ گلی گلی میں سبیلیں، گلی گلی میر پر خاص میں لوگوں کے گھر میں پانی نہیں ہے کہ دروازے سے باہر نکلتا آپ کی سبیل بھی، یہ شربت، یہ وہ، یہ گلی گلی میں نیاز۔ ایک بندہ دن میں کتنے مرتبہ کھانا کھاتا ہے؟ 1 2 3 مرتبہ۔ یہ آپ نے ادھر نیاز، ادھر نیاز، ادھر نیاز، ہر دروازے کے سامنے 2 دیگیں رکھی ہیں، یہ سب نیاز کھاتے ہیں، یہ تو آپ پیسہ ضائع کرتے ہیں، خامخواہ آپ دکھاوا کرتے ہیں، علم پر اتنا خرچ اٹھا دیا، اتنے بلب لگا دیے، کسی غریب کے گھر میں بتی روشن نہیں ہے، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ کروڑوں روپے جو آپ ضائع کرتے ہیں، بہتر تھا کہ کسی غریب کا چولہا جل جاتا، کسی بیوہ کو دے دیتے، کسی یتیم کو دے دیتے، ان کا سال بھر کا خرچہ آ جاتا۔ نہ جانے کتنے لوگ اچھی زندگی گزار سکتے۔ آپ کے یہ عزاداری کے یہ جو چیزیں ہیں، یہ شعائر ہیں، ان پر آپ ان کا خرچ اٹھا دیتے ہیں۔ سادہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ آپ کو یہ عقل کی کر رہا ہے، لاجیکل ہے، یہ واقعی میں نے علم پر اتنے 50 بلب کی لوگ غریب کے گھر میں بلب نہیں جل رہا، وہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں، میں نے سبیل پر اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے، بہتر نہیں ہے کسی ہینڈ پمپ لگوا دوں، اسے کوئی واٹر فلٹر لگوا دوں، 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے تاکہ یہ صاف پانی پی سکے۔ اب یہ ذہن ہے، یہ ایک اور نئی چال ہے، روشن فکری کے نام پر، سیکولر ذہنیت کے نام پر۔ یہ لوگ صرف اس پر نہیں، اسلام کی دوسری چیزوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ حج پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ 5 لاکھ 7 لاکھ، اور آپ کے پڑوس میں فلاں بیچارہ غریب ہے، مریض ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، کوئی بچی ہے اس کی شادی کے لیے ضرورت ہے، وہ بیوہ ہے ان کا گزارا نہیں ہوتا، اسے سلائی مشین لے کر دو، اسے جو ہے وہ واشنگ مشین لے کر دو، آپ 5-7 لاکھ روپے جاتے ہیں اور چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا نہیں تھا کہ یہ 5-7 لاکھ کر غریبوں کو دیتے ان کی زندگی بن جاتی؟ یہ بھی سیکولر ذہنیت ہے، یہ بھی روشن فکری کے نام پر کام دھندا ہو رہا ہے۔ اکثر آپ نے پوسٹیں دیکھی ہوں گی، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو۔ بات بری بری، خبردار متاثر نہ ہوں۔ آپ کو مثال کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بیدار بیٹھے ہوں، آزادی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں اور 2-4 منٹ اور گفتگو کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو، اور 2-4 منٹ، گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے بغیر پریشانی کے ایک مرتبہ درود پہ جو بات کر رہا ہوں۔ اب ایک اور آپ کو روپ دکھاتا ہوں اسی قسم کی آدمی۔
2 लोग थे, अलग से अलग वास्ता था उसकी बेचारा ना। उसमें से एक बेचारा था ना, वो सिगरेट का आदी था, और वो जो उसका इस्लाह करने वाला था, एक मरतबा उसने उसको कलाई से पकड़ लिया, यार तुम बहुत अच्छे हो, आपके साथ दोस्ती है, मोहब्बत है, वास्ता है, मतलब एक बात मुझे आपकी अच्छी है, आपसे मुमकिन कर। वो बोला यार क्या करूँ, बहुत अरसा हो गया है, बस कभी आदत में बुरी उसमें लत में फंस गया हूँ, तो दुआ करो। अब दुआ बोल रही, अच्छा बताओ कितने सिगरेट फूंक जाते हो रोजाना, कितने सिगरेट की पीते? सोच कर बताया कि यार 2 डबियाँ पी जाती हैं, 2 डबियाँ 20 सिगरेट वाली। हो ये तो तुम बड़ा जुल्म कर रहे हो, 20 सिगरेट के 2 पैकेट आप पी जाते हो, एक दिन में फूंक देते हो। बस क्या करें, फंस गया। 1 डबिया कितने की है? तकरीबन 150 की, 100 की है मसलन, 150 की नहीं कहिए, बतौर मिसाल 1 डब्बी 150 की, 2 डब्बियाँ 300 की। 300 के सिगरेट पी रहे हो तुम रोजाना, कितने अरसे से पी रहे हो? अब वो जो है ना, वो बेचारा वो जो आदि था सिगरेट का, ये जो वो मास्टर बन के खड़ा था ना इसके ऊपर निगरान फरिश्ता, 2 डब्बी, एक कितने की? 150 की, 2 कितने की? 300 की। कितने सालों से पी रहे हो? बोला यार कोई 25-30 साल। 25-30 साल 300 रुपये रोज आया कर रहे हो, धुआं में उड़ा देते हो। वहीं वहाँ खड़े के सामने एक बहुत अच्छा बंगला बना हुआ था, डबल स्टोरी। इसने अपने जेब से जो है ना वो मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल में कैलकुलेटर है, 1 साल के 365 दिन, 1 दिन में 300 रुपये, 1 साल के इतने हुए, ये 30-35 साल से पी रहा है। अब जब कैलकुलेशन की तो वो 35 साल के पता नहीं कितने लाख बढ़ गए। इसको इशारा देकर कहा कि अगर ये 30-35 बरस ये जो तुमने सिगरेटों में पैसे उड़ाए हैं ना, अगर जमा करते जाते तो इस बिल्डिंग के मालिक तुम हो, क्योंकि ये भी तकरीबन इतने की है जितने तुमने 25-30 बरस में सिगरेटों पर पैसे जाया किए। अब ये जैसा भी था गुनहगार था थोड़ा मोलाई टाइप का था, मजालिस में आया जाया करता था। तो पहले तो ये बड़ा मायूस हो गया कि हाय ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, अगर मैं सिगरेट पर पैसा न उड़ाता तो ये मेरी होती। मगर वो मोलाई था, गुनहगार था, अपनी बात पर पशेमान भी था, मगर इसने जल्दी में वो जो है ना वो उसमें आ नहीं गया, मुब्तला नहीं हुआ। थोड़ा हौसला धार के, एक तो ठंडी सांसें दी कि वाकई ये बिल्डिंग मेरी होगी, मगर हौसला करके गर्दन उठा के कहा भाई आप सिगरेट पीते हो? नहीं मैं तो नहीं पीता। कहा अगर तुमने नहीं पीता तो ऐसे तुमने कितने बंगले बनाए हैं? मैंने तो पैसा सिगरेट में उड़ा दिया, तुम तो नहीं पीते, तुमने ऐसी बिल्डिंग्स कितनी बनाई हैं। अब उसके परेशान होने की बारी थी। कहा तुमने तो सिगरेट भी नहीं पिए, तुमने बिल्डिंग भी नहीं बनाई, अब तुम बताओ तुमने वो पैसे कहाँ किए? अब जो कहता है ना आलम पर खर्चा क्यों करते हो, ताजिए पर क्यों करते हो, सबील और न्याज पर क्यों नहीं करते? आपसे पूछेंगे चलो मैं तो करता हूँ, मैं कर देता हूँ, आप नहीं करते, आपके लिए तो न्याज जायज नहीं, सबील जायज
جی نہیں. کوئی باورچی ہے, کوئی مزدور ہے, حسین نے 10-15 دن کے لیے چہلم تک لے لیے, اس کے لیے روزی فراہم کر دی ہے. لکڑیاں لے کر آتے ہیں, لکڑی والے کی کمائی ہو رہی ہے. چاول لے کر آتے ہیں, مرغی لے کر آتے ہیں, چنا لے کر آتے ہیں, کالے کپڑے سلواتے ہیں. درزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, سیدھے سامان والوں کا شروع ہو گیا, لکڑیاں بیچنے والے کا سلسلہ شروع ہو گیا, باورچی کا شروع ہو گیا, ڈیکوریشن والے کو پیسہ مل رہا ہے. پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو حسین عزاداری کے ذریعے پال رہا ہے. لاکھوں لوگوں کو حسین پال رہا ہے عزاداری کی مراسم کے ذریعے. منفی مت سوچئے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, جی نہیں, یہ پیسہ لاکھوں کو پال رہا ہے. صاحب ثروت خرچ کرتا ہے, غریب پر لاگت آتی ہے, غریب کی زندگی کا چولہا جلتا ہے, غریب کے گھر کا خرچہ اٹھتا ہے. تم ایک وقت کا کھانا پوری میرپور خاص کو نہیں کھلا سکتے. بہت بڑے وڈیرے بنے ہو, بہت بڑے رئیس بنے ہو, بہت بڑے افسر بنے ہو, بہت بڑے لینڈار اور زمیندار بنے ہوئے ہو, تم ایک وقت کا کھانا میرپور خاص جتنے اس چھوٹے سے شہر کو نہیں کھلا سکتے. میرا حسین پوری دنیا کے کروڑوں عزاداروں کو ہر وقت کھلاتا رہتا ہے. کھانے والے کم پڑ جاتے ہیں, کھانا کم نہیں پڑتا. حسین کا حصہ بن کرنا چاہتے ہو, کرامت حسین کی راہ روکنا چاہتے ہو. حسین کائنات کو پال رہا ہے, حسین نے ہزاروں لوگوں کو روزگار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. بس یہ سلسلہ. ایک اور گزارش, اگر برا نہ ماننے تو, اور یہ درود پڑھیں کہ برا نہیں مانیں, بالخصوص بالخصوص منتظمین سے, بالخصوص وہ مومنین جو اس اتنے بڑے مجمع کے لیے نیاز اور سبیل کا بندوبست اور اہتمام کرتے ہیں. دعائے خداوند متعال ان کے رزق اور روزی میں کشادگی عطا فرمائے, دنیا میں اور آخرت میں انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایک چھوٹی سی اطلاع ملی تھی, یقین نہیں اطلاع ملی تھی. میں آپ کی بارگاہ میں, کیونکہ میں پہلے حدیث پڑھ چکا ہوں کہ میں آئینہ بن کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس لیے آپ کی خوبیوں کے ساتھ, آپ کی عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ آپ کو کچھ حقائق بھی دکھانا چاہتا ہوں. اور آپ سے پہلے وعدہ لیا ہے, اپنے وعدہ درود کے ذریعے کیا ہے کہ ناراض نہیں, خصوصاً منتظمین. مجھے بتایا کہ وہاں پر جگہ کم پڑ گئی تھی امام بارگاہ میں, خواتین کی تعداد روز بروز الحمدللہ بڑھتی جا رہی تھی. کنیزہ میں زہرا اور زینب چاہتی تھی کہ ہم بھی ذکر حسین میں شامل ہوں, اور آج جن 2 شہزادوں کے میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں تو میرے خیال میں تو آج کی مجلس ہونی ماؤں کے نام چاہیے. ہماری مائیں, بہنیں, بہو, بیٹیاں, ماں ہونا الگ بات ہے, بہو ہونا الگ بات ہے, بیٹی ہونا الگ بات ہے, بہن ہونا الگ بات ہے, زوجہ ہونا الگ بات ہے. ان سب رشتوں سے ہٹ کر ہم سب کو یہ ہونا چاہیے کہ پردے کے پیچھے امام بارگاہ میں جو مومنات تشریف فرما ہیں وہ کنیزہ نے زہرا و زینب ہیں. شکایت کیا ملی, کس نے کہی؟ بس اطلاع ملی ہے کہ مرد حضرات کے لیے تو 5, 7, 10 دیگوں کا نیاز کا بندوبست ہوتا ہے. وہ مائیں, بہنیں, بہو, بیٹیاں سینکڑوں کی تعداد میں آتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. مرد تو نیاز کھا کر گھر جاتے ہیں, وہ 12 بجے تک یہاں عزاداری میں ہوتی ہیں, پھر واپس جا کر گھر میں کھانا پکاتی ہیں, کیونکہ ان کے لیے نیاز کا اہتمام نہیں ہے. خدا جانے میری غیرت ایمانی یہ کیسے برداشت کرتی ہے کہ حسین اور عباس کا مرید تو نیاز کھائے مگر زینب
مومنات سے محروم رہے؟ کہاں کے صاحب ثروت میر پر خاص کے؟ کہاں ہے وہ جنہیں مولا کے صدقے میں مولا نے کشادہ روزی عطا کی ہے؟ اگر دو دیگے نیاز کی مومنات کی طرف چلی جائیں اور وہ آنسو بہا کر حسین کی نیاز تناول فرمائیں اور سکون کے ساتھ گھر جا کر سوئیں کہ مولا نے کھلا کے بھیجا ہے، اپنے لیے پکانا نہیں پڑے گا، کل کے لیے توانائی بچا کے رکھتی ہوں، پھر ذکر حسین میں جاؤں گی، عزاداری بھی کروں گی، ماتمداری بھی کروں گی، کھلائے گا بھی حسین، پلائے گا بھی حسین۔ تین دن گزر گئے، آج چوتھی مجلس ہے، ہو سکتا ہے آج بھی شاید اہتمام نہ ہو، کوئی مسئلہ مشکل نہیں، انہی میں سے دو چار والنٹیئر آپ کی بہو بیٹیاں کوئی ہوں ان کے ذمہ لگا دیں، دو لے کے نیاز کی ادھر بھیج دیں، 50 پلیٹیں بھیج دیں کہ چائے چائے والے کھا لیں آپ بھی، آپ ان کے مرید ہیں جن کی یہ کنیزیں ہیں، اس لیے مومنات کو نیاز کی نعمت سے محروم نہ کریں، یا تو انہیں منع کر دے کہ آپ یہاں مجلس میں نہ آیا کیجیے، ہم بندوبست نہیں کر سکتے، ہماری استطاعت نہیں ہے، اگر استطاعت ہے تو دست بستار گزارش کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اور سب سے بڑھ کر کنیزہ نے زہرا و زینب، کنیزہ نے سیدہ سکینہ کا خیال، اگر آج بندوبست نہیں کیا تو کل مجلس کے بعد کچھ مومن ایسے تیار ہو جائیں، یقیناً دلی دل میں ہو چکے ہوں گے کہ جناب کل 2-3 دیگے میں اپنی طرف سے دوں گا، مگر مومنات بھوکی واپس نہ جائیں۔ یہ عزاداری حسین کا شیوا ہی نہیں ہے کہ عزادار آئے اور حسین کے مرید انہیں بھوکا بھیج دیں، بس چونکہ میں کہہ چکا ہوں آج کی مجلس ماؤں کے ساتھ منسوب مجلس ہے، مجھے حکم کیا گیا ہے کہ سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ ہر معاملے میں شریکت الحسین بھی مولا حسین کا ساتھ، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، جتنی مصیبتیں حسین نے جھیلی زینب نے ساتھ جھیلی، مگر مولا معذرت ہے آپ کی شہادت کے بعد جتنی تکلیفیں زینب نے دیکھی آپ ان کے ساتھ نہیں تھی، زینب نے وہ صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں، اگر آپ کا اکبر قربان ہوا، اگر آپ کا اصغر قربان ہوا تو زینب بھی اپنے 2 بیٹوں کو سجا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ شب عاشور امام حسین خواتین کے خیام کی طرف آتے ہیں، مختلف مائیں ہیں، مکتب کی جو 2-4 کتابیں میں نے الحمدللہ مطالعہ کی ہیں، بتایا گیا ہے کہ کربلا میں 9 کم سے کم مائیں ایسی ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو ذبح ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مائیں بہنوں سے معذرت کے ساتھ، میری ماں میری بہنوں 9 مائیں، ان میں کچھ سادات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ کنیزیں ہیں۔ جناب قمر کا واقعہ تو آپ سے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، 9 بیاہ کا جوڑا ہے، وہب اور اس کی زوجہ، پہلے عیسائی تھی، یہ مسلمان ہو گئے، مولا کے ساتھ آئے، مولا سے اجازت مانگی، جب یہ جانے لگا، اب چونکہ ان کی شادی کو کوئی 14, 15 یا 18 روز ہوئے تھے، تاریخ بتاتی ہے، اور شوہر جانے لگا تو اس کی 9 بیاہدہ بیوی، نئی نویلی دلہن جس کی شادی کو ابھی 15-16 دن ہوئے، 2 ہفتے مشکل سے ہوئے ہیں، وہ اپنے شوہر کے بازوں کے ساتھ لپٹ گئی، کہا اگر تو جا رہا ہے مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ نئے 9 مسلم تھے، عیسائی خاندان سے مسلمان ہوئے تھے، جب ماں نے دیکھا میری بہو میرے بیٹے کو روک رہی ہے، آگے بڑھ کے آئی،
کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ علی کی بیٹیاں تیرے ساتھ ہیں، یہ تجھے زینب کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ میرے بیٹے کو مولا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے اجازت دے، اس کی راہ نہ روک۔ ارے آج ہی رات میں نے خواب میں حضرت مریم کو دیکھا تھا۔ حضرت مریم نے کہا کہ تم میرے بیٹے عیسیٰ کے امتی ہو، ارے میری طرف سے اپنا بیٹا قربان کرنا۔ جناب مریم کی وصیت ہے۔ بہرحال یہ جوان گیا، شہید ہو گئے۔ لشکر یزید نے اس کے سر کو کاٹا، زلفوں سے پکڑ کر سامنے اس کی بہادر ماں کھڑی تھی، اس کی طرف کٹا ہوا سر اچھال دیا۔ آج کی رات ماؤں کشماؤں کی شب ہے، آج ماؤں کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ جب کٹا ہوا سر پوری ماں کی طرف پھینک دیا، آگے بڑھی، بسم اللہ کر کے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اس کی پیشانی کو بوسا دیا، کہا شاباش میرے بیٹے، بطول کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا۔ یہ کہہ کر بوسا دے کر اسی طرح بیٹے کا کٹا ہوا سر افواج یزید کی طرف پھینک دیا، کہا